نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ الاحزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، ان اللہ کان علیما حکیما، واتبع ما یوحی الیک من ربک، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کتاب تم کو تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اسی کی پیروی کیے جانا۔ اللہ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے، اور نہ تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ یعنی نہ بیوی ماں کہنے سے ماں ہو جاتی ہے، اور نہ لے پالک بیٹوں پہ اصلی بیٹوں کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنو، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کہ جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی، اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اہل مدینہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے آ گیا اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں، اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں، حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور باز پرس ہوتی ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم، یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں۔ پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت کی غشی آ رہی ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کو آسان تھا۔ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گنواروں میں جا رہیں، اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔
تم کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا، ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی جنت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دگنا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 بھی بہت اہم آیت ہے۔ اس آیت میں ازواج مطہرات سے خطاب کیا گیا ہے۔ چونکہ ازواج مطہرات امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے، اس لیے مومنات کو اخلاص کے ساتھ ان کا اتباع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے، اس کو اسی دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض بخوبی انجام دینے چاہیے، اور گھر سے باہر صرف ضرورت کے تحت نکلنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کی عورتیں اعلانیہ بے پردہ اور بن ٹھن کر نکلتی، چہرے اور جسم کو زیب و زینت اور ناز و ادا سے پھرتی تھیں، ایسے نہ پھرو۔ برائی سے اجتناب کے بعد نیکی کی ہدایت دی گئی ہے کہ تم 5 نمازوں کی پابندی رکھو اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیا کرو، اور تمام نیکیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرو۔ اب یہاں پہ بن ٹھن کے باہر نکلنے پہ پابندی ہے، ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے عورت باہر، لیکن بن ٹھن کر جس طریقے سے بازاروں میں جایا جاتا ہے، جس طریقے سے شادی بیاہ میں شرکت کی جاتی ہے اور وہاں پہ مخلوط گیدرنگ ہوتی ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور آگے ہم حدیث سے دیکھیں گے کہ ایسے تو مسجد جانے سے بھی منع کیا گیا ہے، کہاں ہم شادی بیاہ میں اور بلا وجہ کے رسم و رواج میں ہم جو جاتی ہیں اور بازاروں میں جیسے گھومتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سراپائے پردہ ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آنکھ کا زنا کار ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ بھی ایسی ہے، یعنی وہ بھی زانیہ ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی سب سے بہتر نماز وہ ہے جو ان کے گھروں کے اندرونی حصے میں ہو۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے اس بناؤ سنگار کو دیکھ لیتے جو اب عورتوں نے ایجاد کر لیا ہے تو ان کو مساجد میں نماز پڑھنے سے اس طرح منع فرما دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو مساجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے بناؤ سنگھار کا کہہ رہی ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بناؤ سنگھار کو دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی منع کرتے تھے۔ تو آج کل کے بناؤ سنگھار کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آج کل ہم کس ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں، اور بناؤ سنگھار کر کے جو پردے کرتے ہیں، اسکارف لے لیتے ہیں اور پورا میک اپ اوپر کر کے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پردہ بھی کیا ہوا ہے اور ہم نے بناؤ سنگھار بھی کیا ہوا ہے، ہم نے دنیا بھی رکھی ہوئی، ہم نے دین بھی رکھا ہوا ہے، ہم نے سب بیلنس چل رہے ہیں ہم۔ تو معذرت کے ساتھ یہ بیلنس نہیں ہے۔ پردے کے وہی احکامات ہیں جو قرآن میں آ گئے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشیت والے مرد اور خشیت والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ سورہ الاحزاب کے آغاز میں پہلے بتایا جا چکا ہے کہ عرب معاشرے میں کثیر تعداد غلاموں کی تھی، اور غلاموں کو ایک حقیر اور دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی غلام آزاد کر دیا جاتا جسے مولا کہا جاتا تھا تو بھی آزاد لوگوں کا معاشرہ اسے اپنے آپ میں جذب کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ اسلام اس معاشرتی بگاڑ کی اصلاح کرنا چاہتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اس اصلاح کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور اس کے گھرانے سے کیا جائے۔ اس وجہ سے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 36 اور 37 نازل ہوئیں۔ سیدنا زینب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام زید بن حارثہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کرنے کے بعد اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود آزاد لوگ اسے معاشرتی لحاظ سے اپنے برابر کا درجہ دینے کا تیار نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کا رشتہ طلب کیا، تو ان لوگوں کو یہ بات توہین آمیز معلوم ہوئی اور سخت ناگوار گزری۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، مگر اللہ کو منظور تھا کہ یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ اسی زمن میں یہ آیت نازل ہوئی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت سیدنا زینب بنت حبش کو سنائی تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ رشتہ قبول کر لیا، اور سیدنا زید کا زینب بنت حبش سے نکاح ہو گیا۔ آیت کے حصے میں آیا ہے کہ جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ اس شخص سے مراد ہے زید بن حارثہ۔ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان یہ تھا کہ آپ قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شرجیل کے بیٹے تھے۔ 8 سال کے ہی تھے کہ قبائلی جنگ میں گرفتار ہوئے اور ان حملہ آوروں نے انہیں عکاظ کے میلے میں جا کر بیچ ڈالا۔ خریدنے والے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے مکہ آ کر اس غلام کو اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تحفتاً پیش کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا اور اس وقت زید بن حارثہ 15 سال کے تھے،
ان کی عادات اور اطوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پسند آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے لیے مانگ لیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ کچھ عرصے بعد سیدنا زید کے لواحقین کو آپ کا سراغ مل گیا تو سیدنا زید کے والد، چچا اور بھائی 3 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا زر فدیہ چاہیں لے لیں اور بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ میں زر فدیہ کچھ نہیں لیتا، البتہ تم زید سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی عذر نہ ہوگا۔ انہوں نے سیدنا زید سے جانے کو کہا تو سیدنا زید نے ہمراہ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے یہاں والدین سے بڑھ کر پیار اور شفقت میسر ہے۔ چنانچہ سیدنا زید کے لواحقین واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید کو کعبہ میں لے جا کر سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں نے زید کو آزاد کر دیا ہے اور اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، لہٰذا یہ میرا وارث ہوگا۔ آپ کے اس اعلان کے بعد لوگ آپ کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہنے لگے۔ اور سیدنا زید پر اللہ اور اس کے رسول کا دوسرا احسان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہی قبیلے سے، جو معاشرتی لحاظ سے بہت اونچے درجے کا شریف قبیلہ شمار ہوتا تھا، سیدنا زید کے لیے رشتہ طلب کر لیا۔ لیکن چونکہ سیدنا زید پر سابقہ غلامی کا داغ موجود تھا، لہٰذا سیدہ زینب خود اور اس کے اولیاء نے اس رشتے کے مطالبے میں ہی اپنی توہین سمجھی، تو اللہ نے ان لوگوں کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ یہ نبی کی خواہش نہیں بلکہ میرا حکم ہے۔ اس حکم الہی کے سامنے ان لوگوں نے سر تسلیم خم کر دیا، ورنہ یہ رشتہ یا نکاح ہو جانا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے حکم کے تحت سیدنا زینب سے نکاح تو ہو گیا، لیکن معاشرتی تفاوت ذہنوں سے اتنی جلد دور نہ ہو سکا اور نہ ہو سکتا ہے، اور سیدہ زینب اپنے شوہر کو وہ احترام نہ دے سکیں جو انہیں کرنا چاہیے تھا، جو انہیں دینا چاہیے تھا۔ اس لیے سیدنا زید اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کرتے رہے، اور اسی دوران آپ کو بذریعہ وحی یہ اشارہ مل چکا تھا کہ زینب کا آپ سے نکاح ہوگا۔ اس اشارے سے کئی باتیں معلوم ہو رہی تھیں۔ ایک یہ کہ سیدنا زید طلاق دیے بغیر نہ رہیں گے، دوسرے یہ کہ سیدہ زینب نے اور ان کے اولیاء نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہش کی جو قربانی کی ہے، اس کا صلہ انہیں اس صورت میں ملے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان سے نکاح کر لیں، اور تیسرے یہ کہ معاشرے میں جو منہ بلے بیٹے سے متعلق غلط باتیں رواج پا گئی ہیں ان کا استحصال ہو جائے۔ اور اس آیت میں جہاں پر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں، تو وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا زید کی شکایت پر ہر بار اسے سمجھاتے رہے کہ جب اس عورت نے اپنی خواہش کی قربانی دے کر تم سے نکاح کر لیا ہے تو آخر تمہیں بھی کچھ برداشت کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زید کو طلاق سے منع کرنے اور اس طلاق کے معاملے کو التوا میں ڈالنے رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ بھی تھا کہ جب بھی طلاق واقع ہوگی تو سیدہ زینب کو مجھے اپنے نکاح میں لانا ہوگا۔ اس وقت مجھے تمام دشمنان اسلام کے طعن و تشنیع کا نشانہ بننا پڑے گا۔ یہ تھی وہ بات جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں چھپانا چاہتے تھے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سے کوئی آیت چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو ضرور چھپاتے۔ اگرچہ دلوں کے خیالات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مؤاخذہ نہیں فرماتا، مگر چونکہ آپ کی شان عظمت شان کے لحاظ سے دل میں ایسا خیال آنا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے ایسے خیال پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا۔ اور اس کے بعد اس جملے کے بھی 2 مطلب ہیں کہ ایک یہ کہ جب آپ اپنی بیوی سے اپنی نفسانی خواہش پوری کر چکے ہیں تو طلاق دے دی، اور دوسرا مطلب یہ کہ سیدنا زید کی خواہش ہی یہ تھی کہ اسے طلاق دے دے، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی اور عدت گزر گئی۔ اب اللہ کا حکم ہی زینب کے لیے نکاح کے قائم مقام تھا۔ اس کا بھی 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ یہ نکاح تم نے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق نہیں کیا تھا بلکہ ہمارے حکم کے مطابق کیا تھا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ نکاح اس دنیا میں ہوا ہی نہیں تھا بلکہ اللہ کا یہ حکم ہی نکاح کا درجہ رکھتا تھا، اور یہی مطلب جو ہے ان احادیث سے بھی واضح ہے۔
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ اپنی بیوی زینب بن حجش کا شکوہ کرنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے تھے اللہ سے ڈر اور اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رہنے دے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سے کچھ چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپاتے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بی بی زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیویوں پر فخر کیا کرتی کہ تم کو تو تمہارے اولیاء نے بیاہا ہے اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے بیاہ دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا زینب کی عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید سے کہا کہ زینب سے میرا ذکر کرو۔ زید کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس آیا تو وہ اپنے آٹے کا خمیر اٹھا رہی تھیں۔ میں ان کی عظمت کی وجہ سے انہیں نظر بھر کر نہ دیکھ سکا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یاد کیا تھا۔ پھر میں نے ان سے کہا زینب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتی جب تک اپنے پروردگار سے مشورہ نہ کر لوں، یعنی استخارہ نہ کر لوں۔ پھر وہ اپنے جائے نماز پر کھڑی ہوئیں تو قرآن اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر اذن کے ان کے پاس چلے گئے۔ اور ان تمام آیات سے جو اللہ کا حکم یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا اصل بیٹے کا مقام نہیں رکھتا، کہ اس کی متعلقہ بیوی حرام ہو جائے، اور اللہ اس غلط رسم کو بہرحال ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری آیات نازل کی اور یہ ساری چیزیں جو ہوئیں۔ پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا ہے، اور جو اللہ کے پیغام کو جوں کہ توں پہنچاتے ہیں اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ جس روز وہ ان سے ملیں گے ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموؤں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر کو بخش دے یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے۔ لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے۔
مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ مومنو، پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر کو تکلیف دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور یہ تم کو شایع نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے۔ اور اے عورتوں، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو تکلیف دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا لیا کریں، یہ اس لیے کہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن، وہ بھی پھٹکارے ہوئے، جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی ہے، اور تم اللہ کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے، شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں گے کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول خدا کا حکم مانتے، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا، اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ مومنو، تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ مومنو، اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو، وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پالے گا۔ ہم نے اس امانت کو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور فرائض کی ذمہ داری کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔ تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں جہاں امانت کا ذکر کیا گیا تو امانت سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور فرائض ہیں، جن کے اٹھانے سے آسمانوں نے بھی اپنا عجز ظاہر کیا اور زمین اور پہاڑوں نے بھی، مگر انسان نے اپنی بساط کو تو دیکھا نہیں، کہا میں اس بار کو اٹھاؤں گا، نادانی سے اس کو اٹھا تو لیا، لیکن اٹھاتے ہی حکم خدا کے خلاف عمل کرنے لگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مورد عطاب ہوا، تب سمجھا کہ میں نے بڑی نادانی کی ہے اور اپنے حق میں بڑا ظلم کیا ہے، اور لگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنے۔ اس مشت خاک کو دیکھو اور اس کی بساط کو دیکھو اور اس کی جرت کو دیکھو، اللہ کی امانت کو قبول تو کر لیا، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ظلوماً جہولا، وہ ظالم ہے اور جاہل ہے۔ سورہ سبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی۔ کہہ دو کیوں نہیں آئے گی؟ میرے رب کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ وہ رب جو غیب کا جاننے والا ہے، ذرا بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں مگر روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔ یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی کہ ہمیں ہرا دیں ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے، اور اس ذات کا رستہ بتاتا ہے جو غالب اور تعریف کے لائق ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل پارا پارا ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے؟ یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اس سے جنون ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں اور ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے۔ اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی۔ اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زریں بناؤ، اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو، اور نیک عمل کرو۔ جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔ اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی۔ اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے رب کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے داؤد کی اولاد میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں مجسمے بنانے کا ذکر ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں مجسمے یعنی مورتیں بنانا جائز تھا۔ یہ مورتیں انبیاء اور صالحین اور علماء اور ملائکہ کی ہوتی تھیں جو مساجد میں رکھی جاتی تھیں، اور مقصود اس سے یہ ہوتا تھا کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ شوق پیدا ہو اور وہ اس میں زیادہ مصروف ہوں۔ عرب والوں نے غضب کر دیا کہ مجسموں کو پوجنے لگے، یعنی ان کو معاذ اللہ سمجھنے لگے، جو انسان کے لیے اشرف المخلوقات ہے، بے انتہا ذلت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں نہایت ظلم ہے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاندار کی مورت بنانا ممنوع قرار دیا گیا تاکہ بت پرستی کی جڑ کٹ جائے۔ پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ اہل سبا کے لیے ان کے رہنے کے مقامات میں ایک نشانی تھی، یعنی 2 باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی بخشش۔ تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جن کے میوے بد مزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی ان کو سزا دی، اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو
تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں طول پیدا کر دے، اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا۔ اس میں ہر صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے، اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو علیحدہ کر دیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ خود اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور بہت بڑا ہے۔ پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین میں سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو کہ اللہ، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا صریح گمراہی میں۔ کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی باز پرس تم سے ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے ہوگی۔ کہہ دو کہ ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے۔ کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ کوئی نہیں، بلکہ وہی اکیلا غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب واقعہ ہوگا؟ کہہ دو کہ تم سے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے نہ آگے بڑھو گے۔ اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قط کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔ بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گناہ گار تھے۔ اور کمزور لوگ بڑوں سے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، بس جو عمل وہ کرتے تھے انہیں ان کا بدلہ ملے گا۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں، اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔ کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں۔ ہاں، ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا۔ ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے ہوں گے۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کہہ دو کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے۔ تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔ اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کو تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے۔ اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے، اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا، مگر انہوں نے تکذیب کی، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟
10वें حصے کو بھی نہیں پہنچے، اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو مال اور دولت پہلے کافر رکھتے تھے اس کا 10واں حصہ بھی ان کفار عرب کے پاس نہیں، مگر ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور یہ تو کچھ ایسی حقیقت نہیں رکھتے، ان کو نیست و نابود کر دینا کیا مشکل ہے۔ کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو، تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنوں کی کوئی بات نہیں، وہ تو تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا اور میرا صلہ اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ کہہ دو کہ میرا رب اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ حق آ چکا، اور باطل معبود نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کے طفیل ہے جو میرا رب میری طرف وہی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 45 میں جہاں کہا گیا اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے تھے، یعنی جو مال اور دولت پہلے کافر رکھتے تھے اس کا 10واں حصہ بھی ان کفار عرب کے پاس نہیں، مگر ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور یہ تو کچھ ایسی حقیقت نہیں رکھتے، ان کو نیست و نابود کر دینا کیا مشکل ہے۔ اور آیت نمبر 46 میں جہاں کہا گیا کہ تمہارے رفیق کو کوئی جادو نہیں ہوا، تو یہاں پہ رفیق سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی تم اکٹھے ہو کر بھی اور تنہائی میں بھی غور و فکر کرو، تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جس طرح وہ وحی آنے سے پہلے عاقل اور دانا تھے اور ان کی دانش مندی سب کو معلوم تھی، ایسے ہی دانا اور عاقل اب ہیں، اور ان کو کوئی بات جنون اور دیوانگی کی نہیں ہے، اور وہ سابقہ امتوں کے حالات معلوم ہیں ان کو، اور اللہ کی نافرمانی سے انہیں یہ معلوم ہے کہ سابقہ امتوں پر اللہ کی نافرمانی سے عذاب آیا کرتا ہے، سو وہ تم کو نافرمانی سے منع کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اور یہ تو سراسر عقل اور دانائی کی بات ہے، اس میں جنون اور سودا کون سا ہے؟ اس لیے وہ بالکل بھی ایسے نہیں ہیں کہ ان پر کوئی جنون ہے۔ اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے، اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے تیر چلاتے رہے، اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا، جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ لوگو، اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ ان لوگوں کو جو اس کی پیروی کرتے ہیں اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ بھلا جس شخص کو اس کے برے اعمال آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟
بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے، یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں، تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور اللہ باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے پرواہ اور بہت زیادہ تعریف کے لائق ہے۔ اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لآباد کرے، اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ ہٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ قرابت دار ہی ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرا اور روشنی، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے۔ اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے، پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مینہ برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے راستے ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں۔ انسانوں اور جانوروں اور چارپائیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں۔ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے برحق ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں، اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ یہی بڑا فضل ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنت کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا، یہاں نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تھکان ہی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ایک نہ شکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے،
نہ وہ جو پہلے کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا تھا سوچ لیتا؟ اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ تو دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے۔ بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے۔ بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کی نفرت ہی بڑھی۔ اے اللہ، آپ اپنی محبت کو ہمارے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دیں، ہم پر اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے بڑھا دیں، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دیں، اور جب آپ دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دیں تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دیں، اور صبر اور شکر اور عاجزی جیسی عظیم نعمتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔